نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے مہمان ہیں محترم جناب محمد امتیاز چشتی صابری لطیفی صاحب، جو کہ شاہدرہ ٹاؤن میں ونڈالہ روڈ محلہ وارث ٹاؤن میں ان کا آستانہ ہے ماشاءاللہ۔ تو ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، لیکن چونکہ ہم اولیاء کرام پر ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، ایک کتاب پورے پاکستان سے ہم لا رہے ہیں، راہ سلوک کے مسافر کے نام سے، تو اس میں ان کا انٹرویو لگانا ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک چینل ہے ہمارا وطن کی محبت کے نام سے، اس میں بھی اس انٹرویو کو نشر کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اور اجازت ہو تو آپ سے تھوڑی گفتگو کریں۔ بسم اللہ جی، بسم اللہ۔ بہت شکریہ جی۔ آپ کا پورا نام؟ محمد امتیاز چشتی صابری لطیفی۔ قبلہ والد صاحب کا نام؟ ہدایت علی۔ تھوڑی تاریخ پیدائش تے جائے پیدائش؟ 1/6/1963 لاہور پرانی لال کے لیے رسالہ بازار میں۔ جناب دی تعلیم تے او تعلیمی ادارے جتنے تعلیم حاصل کی؟ لاہور میں ہم تھوڑی دیر رہے تھے، پھر گاؤں چلے گئے، مدر چک نمبر 41 شاہ کوٹ سانگلہ ہل کے درمیان، تو وہاں میں نے ایک ہی کلاس پڑھی ہے۔ اچھا، یعنی دنیاوی تعلیم ایک صرف ہی کلاس پڑھی۔ اس کے ساتھ بعد پھر دینی تعلیم؟ دینی تعلیم میں قرآن پاک پورا نہیں پڑھا، آدھا پڑھا۔ تو عملی زندگی میں آپ کب اور کس حیثیت سے داخل ہوئے؟ یہ تقریباً گاؤں سے میں 15 سال کی عمر کا تھا جب میں لاہور آیا، تو وہاں پھر ہم نے محنت مزدوری شروع کی، اور اس کے بعد تقریباً 1998 میں میرا خیال ہے کہ میں قبلہ بابا جان کے یہاں مرید ہوا۔ ماشاءاللہ۔ تو آپ نے اپنے بابا جی کو کیسا پایا اپنی زندگی میں؟ میرے قبلہ بابا جان فرمایا کرتے تھے کہ بیٹے جس نے رب دیکھنا اپنے مرشد کو دیکھ لے۔ کیا بات! تو میرے پیرو مرشد خواجہ غلام محی الدین لطیفی چشتی صابری، تو میں نے پھر ان کی بارگاہ میں بہت سارا وقت گزارا۔ ٹھیک۔ اچھا جی، آپ سے پہلا سوال کرتا ہوں کہ ہماری آنے والی نسل اپنے مستقبل سے بڑی مایوس ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے دین سے ہٹتے جا رہے ہیں۔ دنیا کا ذوق شوق ہمارے اندر ہے، دین سے ہٹتے جا رہے ہیں۔ جب دین سے لگاؤ کریں گے، محبت کریں گے، تو پھر ہمیں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ روحانیت کے لیے آپ نے کتنے سفر کیے آج تک؟ روحانیت کے لیے میں نے اپنی سرکار کی بارگاہ میں ڈیوٹی کی ہے، تو وہاں سے مجھے عطا ہوا۔ میں پہلا سفر میرا جو نا وہ 2004 میں انڈیا صابر پیا سرکار کلیہ شریف، پہلا سفر میرا وہاں ہوا تھا۔ پھر میں نے 4 دفعہ مسلسل کلیہ شریف گیا ہوں، اور 2004 سے لے کے بابا فرید سرکار کی چوکٹ پہ ہر مہینہ نے چندی جمعرات کو میں وہاں جاتا ہوں۔ یہ میرا روحانیت کا سفر۔ اس کے بعد میں نے پورے پاکستان کا ٹور بھی کیا، پنجاب، سندھ، کراچی، بلوچستان، نورانی نور سرکار سے واپسی، کلندر بادشاہ سرکار کے ہاں ہوتے ہوئے یہ 8 دن کا ہمارا ٹور ہے۔ یہ ہمارے ٹور 5 ہو گئے ہیں۔ ابھی 9 نومبر کو ہمارا، اس مہینے کی 9 تاریخ کو ہمارا اگلا ٹور جانے والا ہے۔ شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت کیا چیز ہے؟ ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ یہ سارے یکساں ہی ہیں جی، اگر ایک نہیں ہو تو پھر ایک، تینوں بھی نہیں ہو سکتی۔ بالکل، یہ چاروں کا میل ہے۔
پھر یہ نظام چل رہا ہے اللہ ان کی کی. درجہ بدرجہ حقیقت کیا ہے وہ بتائیں. دیکھو جی، معرفت یہ بزرگان دین ان کی حقیقت ہے. اور شریعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت ہے، اور شریعت کے اندر جو رہے گا وہ اس کا پابند ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. جو شریعت سے آگے چلا جاتا وہ، کیونکہ یہ 4 سلسلے ہیں، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، چشتیہ. جی. یہ 4 سلسلے اہل بیت سے جا کے جڑتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں جی، تو 4 ہی خلافتیں ہیں. پہلی خلافت محمدی، شریعت محمدی کی خلافت ہے. دوسری خلافت ہے وہابی. تیسری خلافت روحی. چوتھی خلافت عشقی. یہ 4 ہی سلسلے، 4 ہی. ہاں جی. بہت اچھا. اچھا جی، انسان سکون کی تلاش میں ہے، سکون نہیں مل رہا انسان کو. سکون انسان کے اندر ہے جی، وہ جب لینا چاہیے لے سکتا ہے. اس کا کیا طریقہ کار؟ اس کا طریقہ کیا کار یہ ہے کہ وہ اللہ سے رجوع کرے، اللہ کی بارگاہ میں جھکے، نماز پڑھے، قرآن پڑھے، تو سکون ہی سکون ہے. جب قرآن نہیں پڑھنا، نماز نہیں پڑھنی، تو پھر سکون نہیں مل سکتا. بہت اچھا. آج کل امت مسلمہ میں بڑی لڑائیاں ہو رہی ہیں، ہمارے مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں. تو ہمیں کیا چاہیے کہ کیا کرنا چاہیے کہ یہ آپس میں سارے اکٹھے ہو جائیں؟ یہ بزرگان دین کا فرمان ہے کہ ہمارے آپس کے اندر کی جو کتائیاں ہیں نا وہ باہر آتی ہیں. ہم کسی سے صلاح لینا پسند نہیں کرتے. جو صلاح لے گا نا دوسرے سے تو وہ لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے. جب صلاح نہیں لینی تو لڑائی جھگڑے رہیں گے. اچھا، علامہ اقبال صاحب نے ایک شعر بولا تھا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. جی جی. وہ کیا چیز ہے کہ آج کل کے اولیاء کرام اس پر عمل کیوں نہیں کر رہے؟ جی. میرے قبلہ بابا جان سے ہمارے ایک پیر بھائی نے پوچھا کہ حضور آپ اتنا عرصہ گزر گیا، اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں نہیں جا سکے، تربت پہ نہیں جا سکے. تو میرے قبلہ بابا جان رو پڑے، فرمانے لگے بیٹے گورے پیر سینہ فقیر. گورے پیر سینہ فقیر. پیر قبر میں نہیں ہوتا، پیر سینے میں ہوتا ہے. جب اس بات کی تلاش مکمل ہو جائے گی تو پھر پریشانی نہیں رہے گی. صحیح. اچھا جی، کسی بھی شعبے میں گروہ بندی، مثال کے طور پر آج کل کئی جماعتیں ہیں الگ الگ وہ سلسلے کر رہے ہیں. جی. گروہ بندی کسی معاشرے میں یا کسی علاقے میں ترقی کا سبب بن سکتی ہے؟ دیکھو جی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 72 فرقے ہوں گے. یہ 72 فرقے کی کاروائی ہے. اہل سنت جماعت میں بھی کتنے نظام چل رہے ہیں، دیوبند ہیں، وہابی ہیں، اہل تشیع ہیں، تو سارے اپنے اپنے نظام ہیں. ان کے آگے بھی کئی شاخیں چل پڑی ہیں، لیکن اصل معاملہ جو ہے نا وہ اہل سنت جماعت کا. آپ کسی بھی شعبے میں موروثیت یعنی والد کے بعد بیٹے کی اس جگہ پہ نامینیشن، اس چیز کو آپ اہمیت دیتے ہیں یا غلط ہے؟ نہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ باپ کا جو کردار ہوتا ہے نا، بیٹا اس جگہ پہ نہیں پہنچ سکتا، وہ جتنا مرضی کوشش کر لے. لیکن باپ جو وراثت طا کر دے، جو نظام دکھا جائے، اس پہ چل پڑے تو پھر بہتر ہے. ٹھیک ہے. اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہماری دعاؤں میں اثر کیوں نہیں؟ ہماری دعاؤں میں اثر نہیں ہے. یہ بڑا خوبصورت سوال ہے آپ کا کہ ہماری دعاؤں میں اثر نہیں ہے. اثر اس لیے نہیں ہے کہ ہماری نیت ٹھیک نہیں ہے. کیا بات ہے. ہماری نیت اندر ٹھیک نہیں ہے. ہمارے قبلہ پیر و مرشد بابا جان سرکار فرمایا کرتے تھے بیٹے درویشی دل ریشی. جب آپ کا اندر صاف ہو جائے گا نا پھر ہر چیز ملے گی آپ کو. کیا بات. اصحاب کہف کے واقعے میں کتے کا کردار جی کیا ہے؟
اس نے بڑا صبر کیا کتے نے، وہ اصحاب کہف کے ساتھ رہا تو اس کو جھڑکیں بھی پڑی، لپیٹا بھی گیا، سارا کچھ کیا، لیکن اس نے دامن نہیں چھوڑا تو وہ سیدھا ان کے ساتھ چلا گیا۔ اس دور میں حضرت عمر فاروق، رضی اللہ تعالی، عثمان غنی، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسے خلفائے راشدین کی طرح، یعنی ان کے اقدار رکھنے والے، ان کی تعلیمات دینے والے لوگ کیا اب بھی موجود ہیں؟ جی ان کے ناموجود ہونے کی تو وجہ کوئی محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ ان کی وجہ سے، ان کی موجودگی سے یہ نظام بہتر چل رہا ہے۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب آپ امیر بنے تو آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مشن تھا نا اس کو سٹارٹ رکھا، تو آپ نے پہلے محاذ پہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا ایک محاذ پہ، تو وہ جا رہے تھے تو راستے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک صحابی تھا، تو وہ سرکار کے پردہ کرنے کے بعد وہ اپنے گاؤں چلا گیا ہوا تھا، اس کے بعد بکریاں مال بہت زیادہ تھا، تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ بھائی آپ زکوٰۃ نہیں دیتے، صدقہ نہیں دیتے، آپ کے پاس اتنا مال ہے؟ تو اس نے کہا کہ جب تک آپ کے نبی زندہ تھے اس وقت تک ہم زکوٰۃ بھی دیتے تھے، صدقہ بھی دیتے تھے، اب وہ زندہ نہیں تو نہیں دیتے، تو آپ سرکار نے تلوار نکالی، اسی وقت اس کا سر قلم کر دیا۔ یہ وجوہات جو آپ نے سوال کیا نا اس کے منفی ہے کہ اب بھی وہ نظام موجود ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی، حضرت عثمان غنی، ذوالنورین رضی اللہ تعالی، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے جو دور خلافت پہ ہوئے تھے۔ تو حضرت علی جب امیر ہوئے بنے تو لوگوں نے پوچھا کہ حضور آپ کے جو 3 دور خلافت گزرے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان غنی، ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ کو، تو ان کے تو بڑے اچھے دور گزرے ہیں، آپ کے دور میں بڑا انتشار ہے۔ بالکل صحیح۔ تو آپ سرکار نے فرمایا ان کے مشیر ہم تھے، ہمارے مشیر آپ ہیں۔ کیا بات ہے! تو وہ یہی نظام چل رہے ہیں اب۔ بہت اچھے۔ اچھا جی، جنت میں ہمیں کون سی چیز لے کر جائے گی؟ جنت میں ہمارا تقوی لے کے جائے گا۔ واہ! کیونکہ ہمارے قبلہ دادا پیر و مرشد سرکار فرمایا اگر شاہ عبد اللطیف میرٹی جنانی لطیفی رحمت اللہ علیہ کہ تقوی جنہ دا رب دے رزق انہوں نے ہمیش، رزق نہیں پلے بن دے پنچھی تے درویش۔ بہت اچھا۔ تو جن کا تقوی مضبوط ہوگا نا وہ ہر جگہ پہ کامیاب ہوں گے۔ اسلام میں تعویذ گنڈے کی اہمیت کیا ہے، اس بارے میں آپ بتائیں گے؟ جی اسلام میں تعویذ گنڈے کی اہمیت یہ ہے کہ ہمارے سلسلے میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حسن سنجری رحمۃ اللہ سرکار، یہ جو پہلا تعویذ تو چلا تھا نا وہاں سے، تو آپ سرکار کے اوپر بھی جادو ہوا تھا، تو آپ سرکار کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت پاک ہوئی، تو آپ نے فرمایا میرے معین تو گھبرا گیا ذرا سے معاملے میں، تو بیٹے یہ پڑھا کر دم دم درویشاں دشمن ماں خاک پریشاں، ان کو اپنی پڑھے ہماری بول کے بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بحق یا بدو یا بدو یا بدو، یہ موکل ہیں۔ تو یہ خواجہ غریب نواز سرکار سے ہمیں یہ عطا ہوا۔ آگے ہماری جو پڑھائیاں ہیں جو تعویذ ہیں وہ روحانی ہیں سارے، صحیح، قرآن پاک سے۔ صحیح۔ اچھا جی، صوفی اور مولوی، اس جی میں فرق کیا ہے؟ درویش میں اور مولوی میں کیا فرق ہے؟ جی بڑا اچھا سوال ہے جی آپ کا۔ جی ماشاء اللہ۔ مولوی ملا کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو صوفی ہوتا ہے، صوفی بس باصفا ہوتا ہے، اس نے کسب کیا ہوتا ہے، بزرگان دین کی بارگاہ میں پیش رفتہ بے رفتہ انہوں نے وہاں سے حاصل کیا ہوتا ہے، جو سبق مل گیا بزرگان دین سے وہ پڑھا، اس سے آگے نکل گئے، یہ صوفیہ کا طریقہ ہے۔ جو عالم دین ہے، مولوی ہیں، ان کا ان میں تھوڑا سا
مطلب ان کے درجات بھی بتا دیں کہ ان کا مقام اور ان کا مقام جی تفصیل سے۔ یہ دہلی کے ایک بادشاہ تھے، جی انہوں نے ایک دعوت کی کہ ہم علم سیکھنا چاہتے ہیں، جی تو انہوں نے جتنے بھی مولانا صاحب تھے نا، بڑے بڑے عالم تھے، سب کو بلایا کہ حضور آپ کی دعوت کی ہے، اب ہماری دعوت پہ آئے، تو دعوت کی، لنگر پکا دیا، کھا لیا، تو انہوں نے 5 پلیٹیں کھائیں تو 2 4 خراب کر دی۔ اچھا ہاں جی، لنگر بھی بران کیا، تو آپ نے فرمایا بادشاہ نے کہ حضور ایک ایک صاحب آتے جائیں، ہم نے کوئی بات کرنی ہے۔ تو پہلے صاحب آئے، انہوں نے پوچھا کہ حضور ان سب میں سے اچھا عالم کون ہے؟ میں نے ان سے تعلیم حاصل کی، انہوں نے کہا میں سب سے اچھا ہوں، باقی سارے ہمیں نہیں۔ یہ بات کا موقع بیان ہو گیا آپ سے۔ بزرگان دین کی بات کی، انہوں نے بزرگان دین کو اکٹھا کیا، تو انہوں نے جب لنگر دیکھا تو انہوں نے 1 لقمہ، کسی نے 2 لقمے، کسی نے 3 لقمے کھائے، پلیٹ صاف کر کے رکھ دی۔ تو بادشاہ کے حضور لنگر تو تناول فرمائے، انہوں نے کہا جی ہم نے جتنا جتنا کھانا تھا کھا لیا۔ ان کے پلیٹیں تو صاف پڑی، بیٹے ایسے ہی ہوتا ہے۔ عرض کی کہ ایک ایک صاحب سے ملیں گے کہ وہ، جب پہلے بزرگ آئے تو انہوں نے پوچھا یہ ان میں سے سب سے اعلیٰ بزرگ کون ہے؟ ہم ان کے بیعت مریض ہونا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہم تو ان کے جھاڑو کاش ہیں، وہ پیچھے جو سارے ہی اعلیٰ کے اعلیٰ بزرگ ہیں۔ اب وہ دوسرے آئے تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور وہ جو کہے نا وہ بھی بڑے اعلیٰ بزرگ تھے، میں تو ان کے جوتے سیدھے کرنے والا ہوں۔ اصل میں بات ہے جو آدمی اپنی نفی کرتا ہے، دوسروں کا نفع کرتا ہے، وہ کامیاب ہے۔ بہت اچھا، بہت اچھا۔ اچھا جی، کوئی ایسا کام جو کہ باوجود کوشش کے آپ ابھی تک نہیں کر پائے؟ انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں فلاں کام کر جاؤں، کوئی ادارہ بنا جاؤں یا کوئی ایسی سلسلہ ہو، تو ٹارگٹ آپ کا کیا ہے؟ ٹارگٹ ہمارا یہی ہے جی، اللہ اور اس کے محبوب کی رسی ہم نے مضبوطی سے پکڑی ہے، وہ جہاں تک لے جائیں گے ہم چلے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ صبر اور شکر میں کسے اہمیت دیتے ہیں؟ صبر کو زیادہ اہمیت ہے۔ شکر۔ کبھی تنہائی میسر آئے تو کیا سوچتے ہیں؟ کبھی تنہائی میسر آئے تو کیا سوچتے ہیں؟ سوچتے یہی ہے کہ درویشوں کا جو نظام ہے نا، جی یہی اعلیٰ ہے، اس سے آگے کوئی چیز نہیں۔ بہت اچھا۔ ہم اپنے نفس کا محاسبہ کیسے کر سکتے ہیں؟ جی، اسے ہم مضبوط کرنے کے لیے اپنی خواہشات کو ختم کریں گے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ لوگ آپ پر تنقید بھی کرتے ہوں گے، جی، تو ان کو آپ کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ ہم ان سے کچھ نہیں کہتے، ان سے یہی کہتے ہیں اللہ آپ کا بھلا کرے۔ بہت اچھا۔ آخری بات آپ سے کرنا چاہتے ہیں، اپنے چاہنے والوں کے لیے کوئی میسج دیں؟ اپنے چاہنے والوں کے لیے میسج ہمارا یہی ہے کہ میرے قبلہ بابا جان فرمایا کرتے تھے بیٹے اللہ اور اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسی مضبوطی سے پکڑ لو، اس سے آگے کوئی چیز نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارا میسج ہے کہ اپنی نفی کر لو، دوسروں کا نفع کر لو۔ سبحان اللہ، بہت اچھا، بہت شکریہ جی، آپ نے میاں صاحب ہمیں وقت دیا، بہت جی شکریہ۔ جی، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت